5 तारीख को बुध को जमात जा रही है हिमाचल। मंगल के दिन सुल्तान शाह आया। कहाँ जा रही है? ये हिमाचल सिरमौर। खतर काम करके आई जमात सऊदी अरब नाम बोलो अमीन का। वली उजैर साहब, मुफ्ती निजामुद्दीन साहब, भाई सैयद मंसूर हुसैन, भाई सादिक मलेशिया का मलेशिया वली उजैर साहब खतर काम करके। आपकी जमात السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ محترم معزز حضرات علماء کرام، بزرگان دین، الحمدللہ بزرگوں کے مشورے سے ہماری جماعت قرغیزستان جو رشیا سے آزاد شدہ ملک ہے، وہاں پر 6 جوڑوں کی 2 قسطوں میں ایک ذمہ دار کے تحت منزل تک پہنچی۔ وہاں پہنچنے کے بعد ہمارے بزرگوں کے مشورے کے مطابق شروع میں قریب رکھا گیا، ایک ہی جگہ پر رکھے۔ بعد میں کام کے تقاضے کے اعتبار سے 2 حصوں میں بٹ کر ماشاءاللہ کام ہوا۔ کل 22 دن ہم اکٹھا رہے، درمیان میں پھر جدا ہوئے، پھر اکٹھا ہوئے، پھر جدا ہوئے۔ لیکن جب بھی ہم اکٹھا ہوتے اس وقت کام کی کارگزاری الگ رہ کر جو زیادہ سے زیادہ ہمیں ملتی تھی وہ اکٹھے کے وقت نہیں ملتی تھی۔ تو ساتھیوں نے مشورہ کیا، عافیت اسی میں ہے کہ ہم کام کے تقاضے کو مد نظر رکھ کر 2 جماعتیں بن کر زیادہ سے زیادہ کام کریں گے، قربانی کے ساتھ جو بھی رخ طے کیا جائے گا ہمیں منظور ہے۔ تو الحمدللہ وہ ملک، اس سے پہلے بھی آپ حضرات کے سامنے یہ تفصیل سے کارگزاری آئی ہوگی کہ وہ ملک رشیا سے آزاد شدہ ہے اور اس کی آزادی کے صرف 30 سال گزرے ہیں، اور وہاں پر 5 ملکوں کو سینٹرل ایشیا کہا جاتا ہے، اور ان 5 ممالک میں صرف ایک ملک میں کام مفتوح ہے، بقیہ تمام میں کام مغلق ہے، اور مکی ترتیب بالکل مکی ترتیب پر ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ نام کو مکی ترتیب، کام کبھی مدنی ترتیب پر ہو جایا کرتا تھا، ایسا نہیں، مکمل مکی ترتیب پر، سفر بھی مکی ترتیب پر، اور وہاں کا قیام بھی مکی ترتیب پر، آگے کا رخ بھی مکی ترتیب پر۔ کسی کو پتہ نہیں چلتا تھا یہ جماعت آگے کہاں جانے والی ہے، کس رخ پر جانے والی ہے، کس جگہ پر جانے والی ہے، کس کے گھر میں جانے والی ہے۔ یہاں تک کہ حیرت کی بات یہ ہے،
اہل شورا کو پتہ نہیں چلتا تھا جماعت کہاں جانے والی ہے۔ رخ بنانے کی ایک جماعت ہے اور وہ جماعت رخ بناتی ہے اور صرف جہاں پر قیام ہے وہاں پر یہ ایک دن پہلے اطلاع دیتے ہیں مستورات کی جماعت آ رہی ہے، یہ بھی نہیں بتاتے کہاں کی آ رہی ہے، کس جگہ کی آ رہی ہے، کیوں آ رہی ہے، کچھ نہیں، بس یوں بتا دیتے کہ بھئی جماعت آ رہی ہے۔ ان کو اتنا بھی پتہ نہیں چلتا کتنے دن کے لیے آ رہی ہے۔ تو ماشاءاللہ اس سے شروع میں ہی وہ احباب ہر وقت کے لیے کون کون تیار ہیں، اس طرح چند گھر وہ متعین کر لیے ہیں ذہن میں۔ پورے ملک میں ہمہ وقت تیار مکانات ہیں، رجال کے لیے بھی نساء کے لیے بھی۔ وہ مکان والے جو ہی فون چلے جائیں فوراً وہ اپنے مکان کو خالی کر دیتے ہیں۔ مرد حضرات پورے کے پورے مرد حضرات کا قیام کی جگہ پر پہنچ جائیں گے، مستورات پوری کی پوری مستورات کے قیام کی جگہ پر پہنچ جاتی ہیں، اور ماشاءاللہ وہاں کا استقبال واقعتاً قابل دید بھی ہے، قابل داد بھی ہے۔ اور انہوں نے بتایا کہ ہم لوگ 14-15 سال پہلے استقبال کیا چیزیں نہیں جانتے تھے۔ ماشاءاللہ ہمارا سفر ہندوستان ہوا، ہندوستان ہونے کے بعد ہم نے ہندوستانیوں کو دیکھا بیرون کی جماعتیں کیسے لیتے ہیں، بیرون کی جماعتوں کا نظام کیسے بناتے ہیں، بیرون کی جماعتوں کا استعمال کیسے کرتے ہیں، کتنی ان کے اندر بیرون کی جماعتوں کی قدر ہے۔ اس کے بعد ہم لوگوں نے استقبال کرنا شروع کیا۔ تو انہوں نے خود بتایا ہمیں اتنا بھی معلوم نہیں تھا جماعتیں آتی ہیں تو کچھ اکرام بھی کرنا چاہیے، کچھ کھلانا بھی چاہیے، پلانا بھی چاہیے، اتنا بھی ہم لوگوں کو اندازہ نہیں تھا۔ جماعتیں آتی تھیں، اپنی جگہ پر رہ جاتی تھیں، کام کرتی تھی، چلی جاتی تھیں، وہ اپنا کھاتی تھیں اور اپنی ترتیب بنا لیتی تھیں۔ لیکن ماشاءاللہ وہاں جانے کے بعد کافی نصرت کا ایک ماحول ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دہریت کا وہاں کے پرانے لوگوں میں آج بھی اثر موجود ہے۔ ہم ماشاءاللہ 2 حصوں میں بٹ کر کام کرتے تھے، 3 ساتھی تھے، تینوں کے تینوں مصروف تھے، ملاقاتوں میں بھی الحمدللہ خصوصی ملاقاتیں، اور اتنا ماشاءاللہ انہوں نے استعمال کیا۔ خصوصی ملاقات میں وہاں کے جو ممبر آف پارلیمنٹ ہیں ان لوگوں سے بھی لے جا کر ملاقات کرائے۔ اتفاق کی بات یہ ہے کہ ہم لوگ اللہم ایدنا بتائیدک دعا پڑھ کر بیٹھ جاتے تھے اور مشورے کی بھی دعا پڑھ لیتے تھے۔ ارے بھئی اب یہ اس آدمی سے بات کرنا ہے، وہ کیا سوال کرے گا، کیا پوچھے گا، لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوتا کہ ہمارے مترجم بھی ماشاءاللہ حضرت سے تعلق رکھتے ہیں، جناب مختار صاحب، انہوں نے مضبوط مترجم، اور انہوں نے کہا آپ کھل کر بات کیجئے۔ تو مضمون چلتے چلتے بعض مرتبہ اسلامی سیاست پر بھی آ گیا، تو میں بات کرتا جا رہا ہوں، وہ سنتے جا رہے ہیں۔ سننے کے بعد انہوں نے عجیب بات کہا کہ میں 2-3 مہینے سے پریشان تھا کہ میں یہ مسئلہ میں حل کیسے کروں۔ آپ کے مذاکرے سے پورے مسئلے جو سوالات میرے دل اور دماغ میں تھے سب حل ہو گئے۔ وہ بیچارے نے یہ بات کہی، اور انہوں نے یہ کارگزاری جو میری ملاقات کی، ہماری جماعت کی ملاقات کی جو ہوئی، وہ کارگزاری ان کے 2 پارٹیاں ہیں، تو دوسری پارٹی جہاں پر نور ایمان کے نام سے انہوں نے پارٹی بنائی، 5 ماشاءاللہ ممبر آف پارلیمنٹ اس میں ہیں، دینی شعور رکھتے ہیں، دینی جذبہ رکھتے ہیں۔ ان کے مجمع میں انہوں نے سنایا کہ بھئی اس طرح جماعت آئی اور مجھ سے مذاکرہ کی، یہ تمام مسائل۔ تو ان کے پریزیڈنٹ ہم سے ملنے کے لیے انتظار میں تھے کہ یہ جماعت بشکیک کب آئے گی اور ہم ان سے ملیں۔ آخری دن ماشاءاللہ پریزیڈنٹ آئے اپنے تمام حواریین کے ساتھ، اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ وہ پریزیڈنٹ کے جو پی اے تھے، دوسرے دن مستورات کا قیام، جماعت کا قیام انہی کے گھر میں تھا۔ ہمیں نہیں معلوم تھا کہ بھی وہ پی اے ہیں اور کیا ہیں، لیکن وہ متاثر اتنا ہوئے کہ انہوں نے بھی جا کر کہا کہ یہ جماعت سے ملنا آپ کے لیے ضروری ہے، ضرور آئیے اور ملیے۔ تو انہوں نے کہا کہ جو ہی آئے گی مجھے اطلاع دینا۔ تو آتے ہی وہ اطلاع دی گئی، تو وہ آئے آخری دن، یعنی ہمارا اگلا دن سفر ہے، تو ہم سے آ کر ملاقات کی جمعے کے دن۔ تو جمعے کے دن ماشاءاللہ تفصیل سے اور انہوں نے مذاکرہ سنا، اور باقاعدہ بہت سارے سوالات تھے، اس کا حل ہوا، اور انہوں نے عزم کیا کہ انشاءاللہ، میں نے ان کو ہلکی سی کہی کہ جب بھی ہمارے جماعتیں آئیں ذرا آپ ساتھ دینا، ذرا ان کے سلسلے میں۔ تو انہوں نے عزم مصمم کیا، کہا ہم لوگ دور سے اب تک سنتے تھے کہ جماعتیں آتی ہیں، لیکن ہمیں پتہ تھا کہ جماعتیں آ رہی ہیں، جا رہی ہیں، لیکن ہم مقاصد جماعت سے زیادہ واقف نہیں تھے۔
ہم اتنا تھے کہ بھئی جماعت آتی ہے، نماز وغیرہ کی دعوت دیتی ہیں، لیکن ان کا مقصد تحفظ ایمان ہے اور تحریک ایمان ہے، اس کے سلسلے میں ہمیں اس کا تعارف نہیں تھا۔ اب انشاءاللہ انہوں نے کہا ہمارے پارٹی کا نام بھی نور ایمان ہے، تو آپ کا بھی ہمارا بھی ایک تعلق انشاءاللہ ضرور باقی رہے گا۔ بڑی خوشی کا اظہار کیا۔ بہرحال اس کے علاوہ اس کے بعد ان ساتھیوں نے یہ کارگزاری عجیب سنائی، کہا وہاں مفتی مراد علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے جس وقت کام شروع ہوا۔ کام کیسے شروع ہوا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات معروف ہے، مشہور ہے، من رآنی فی المنام فقد رآنی فإن الشیطان لا یتمثل بصوری، جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے کو دیکھا، شیطان میری شکل اختیار نہیں کر سکتا۔ اور اللہ کے رسول تا قیامت ہادی ہیں، تو آپ ہدایت دیتے رہیں گے خوابوں کے ذریعے سے۔ تو حضرت مولانا سعید احمد خان صاحب مکی رحمۃ اللہ علیہ بار بار اردن والوں سے کہتے تھے بھئی اس ملک کو جماعت جاؤ، اس ملک کا رخ کرو۔ وہ جماعتیں یوں کہا کرتے تھے ساتھی کہ اس ملک میں جا کر ہم کریں کیا، کہ اس ملک میں نہ کوئی انسان ملنے کو تیار ہے، نہ ہم اس سے بات کر سکتے ہیں۔ اتنی ہیبت تھی، وہ کتنی ہیبت تھی، وہ یہ گونگے سے، جب ہمارے ایک ساتھی ماشاءاللہ گونگے میں چلتے ہیں تو وہ یہاں سے اجازت بھی ملی تھی کہ بھی جہاں بھی گونگے وغیرہ مل جانا، ملاقات وغیرہ کرنا، معذورین احباب، ان معذورین سے بھی تقریباً 50 افراد سے ملاقات ہوئی۔ تو یہ جگہ پر ملاقات ہوئی۔ ملاقات کے بعد اس کی عمر کافی بڑی تھی، ان سے مانوس ہونے کے بعد کلمہ پڑھایا گیا۔ وہ اتنا ہیبت میں آ گیا کلمہ سن کر، کہنے لگا نہیں، یہ کلمہ میں ہرگز نہیں پڑھوں گا۔ یہی کلمہ پڑھنے کی وجہ سے میرے والدین کو شوٹ کر دیا گیا، یہی کلمے کی وجہ سے میرے خاندان کو مٹا دیا گیا، اسی کلمے کی وجہ سے ہمارے نسلیں تباہ ہو گئی۔ وہ اکیلا بیچارہ جا کر چھپ گیا، بچ گیا۔ وہ کہنے لگا نہیں تم بھی مت پڑھو، لوگ تمہیں بھی ختم کر دیں گے۔ تو ان سے کہا گیا نہیں بھئی ماحول بدل گیا، تمہیں 30 سال پرانی کارگزاری سنا رہی، 30 سال کے بعد دیکھو ہمیں سب نوجوان ہیں، داڑھی والے ہیں، جبے والے ہیں، ایسا سب نہیں۔ مسجدیں ایک زمانے میں یعنی وہاں پر جو مساجد تھیں ان تمام مسجدوں کو 70 سالہ عرصے میں ڈھا کر میرے عزیز بھائیوں صرف 13 سے 15 مسجدیں رہ گئی تھیں، 13 سے 15، اور اس وقت چرچز 25 تھے۔ آپ کو حیرت ہوگی ماشاءاللہ دعوت کے کام کی برکت سے جو اللہ کے رسول کے اشارے پر کام شروع ہوا۔ تو جب اردن والوں نے حضرت مفتی مولانا سعید احمد خان صاحب سے پوچھا حضرت آپ یہیں جانے کو کیوں کہتے ہیں، فرمایا بھائی میں کہاں کہہ رہا ہوں، حضرت کے طرف سے، اللہ کے رسول کے طرف سے بار بار اشارہ ہوتا ہے بھائی جماعت کا رخ وہاں کا بناؤ، جماعت کا رخ وہاں کا بناؤ، جماعت کا رخ وہاں کا بناؤ۔ میں اس لیے کہتا ہوں بھائی اس رخ پر جاؤ۔ اور وہ جماعتیں جاتی تھی، خوب رویا کرتی تھی، رو کر دعائیں مانگ کر آ جایا کرتی تھی۔ ان آنسوؤں کی بنیاد کا نتیجہ میں تو ساتھیوں سے کہنے لگا یہ کرامات دعوت میں اس ملک کو ہم پیش کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دعوت میں کیا طاقت رکھے ہیں، کتنی قوت رکھے ہیں، کتنی اس دعوت کے اندر ہمہ جہتی ہے۔ اس کو اگر سمجھنا ہو تو قرغیزستان کی تاریخ اگر کوئی پڑھ لے کافی ہے۔ 30 سال جہاں پر 70-80 سال اسلام کو مٹانے کی کوشش کی گئی کلیتاً، یہاں تک کہ 4 بڑی مسجدیں، 11 چھوٹی مسجدیں رہ گئیں، اور ان لوگوں نے بتایا شراب کا عادی ان لوگوں نے ایسا بنایا، اور یہ آ کر یہ باطل فرقوں کا یہی کام ہے کہ جب بھی کسی کو مٹانا چاہتے ہیں شراب کا عادی بنا دیتے ہیں۔ اور آسٹریلیا کا بھی یہی حال ہوا، یہاں کا بھی یہی حال، یہاں تک کہ انہوں نے عجیب کارگزاری سنائی، جب بھی کوئی مر جاتا تو لوگ آتے تھے تعزیت کے لیے، بھی ماتم پرسی کے لیے، ماتم منانے کے لیے آتے، اور آ کر وہ لوگ سب شراب لے کر آتے ساتھ میں، اور سنتے حالات بے کیسا مرا۔ سننے کے بعد اس مرنے کی خبر سن کر جو غم ان پر طاری ہوتا، وہ غم کو ہلکا کرنے کے لیے لائٹ 2-3 اونس لے لیتے، پھر وہ بڑھتا جاتا، یہاں تک کہ سنانے والا بھی بے قابو ہو جاتا، وہ بھی ذرا لے لیتا۔ یہاں تک کہ انہوں نے سنایا اس زمانے میں مساجد کے جنازہ پڑھانے کے لیے کچھ لوگ ہوتے تھے، وہاں کے ملا وہ آتے تھے، مولوی کچھ نہیں ہوتے تھے، بس وہ نماز وغیرہ پڑھاتے تھے، وہ آتے تھے ان دونوں کو تسلی دینے کے لیے، ان دونوں کو رونا سن کر انہوں بھی ذرا لیٹ پی لیتے تھے، یہاں تک کہ 3 دن بے ہوش ہو جاتے، 3 دن تک ہوش نہیں، 3 دن کے بعد ہوش آتا تو پتہ چلتا مردہ وہیں پڑا ہوا ہے، جس کے لیے رو رہے تھے وہ مردہ وہیں پڑا ہوا ہے۔ 3 دن کے بعد اٹھاتے دفن کرتے، بعض مرتبہ 7 دن کے بعد تدفین ہوتی۔
تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے کام چلایا، اور چلانے کے بعد دھیرے دھیرے اللہ تعالیٰ ان کے اندر تبدیلی لائے۔ تو میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ وہ جو اس شخص نے جو بتایا وہ یہی بتایا کہ صرف کلمہ پڑھنے پر مار دیا کرتے تھے۔ تو ہم جب سفر کرتے تو ہم بعض مرتبہ سڑکوں پر دیکھتے بھئی آبادی آ گئی، شروع کا وقت تھا، آبادی آ گئی، ہم آبادی آ گئی سمجھ کر قریب جب پہنچتے دیکھنے کو آتا کہ وہ آبادی نہیں ہے، وہ پورا قبرستان ہے، قبرستان ہے جو عمارتوں کی شکل میں ہر ایک قبر کو بنا دیے ہیں۔ تو انہوں نے بتایا کہ یہ تمام گاؤں تھے، یہ پورے گاؤں والوں کو ختم کر دیا گیا تھا۔ تو لوگوں نے، ان کے رشتہ داروں نے آ کر اسی گاؤں کو قبرستان بنا دیے اور وہاں پر عمارت بنا دیے۔ تو وہ نشانیاں آبادی میں سب سے زیادہ آپ کو قبرستانیں بھی ملیں گی، اور تعمیر شدہ قبرستان، بڑی بڑی تعمیریں وہاں پر موجود ہیں۔ بہرحال وہ لوگ اس طرح سے ماشاءاللہ دین کی طرف مائل ہوئے، اور مائل ہونے کے بعد 3 طرح کی ان کے اندر تبدیلیاں آئیں۔ ایک تو یہ ہے کہ دعوت کے کام میں مجاہدے کے ساتھ لگے، اور مجاہدے کے ساتھ لگنے کے بعد اللہ کا کرنا ایسا ہوا ماشاءاللہ ان کے اندر پڑھتے دعوت میں چلتے ہم لوگوں کو تقریباً 20 سے زیادہ ایسے علماء ملے جو دعوت میں چلتے ان کے اندر جذبہ پیدا ہوا، بھئی یہاں پر کوئی پڑھانے والا نہیں، یہاں پر کوئی سمجھانے والا نہیں، یہاں پر کوئی ہمیں شریعت کو بتانے والا نہیں، کیا کریں؟ پوری فیملی کے ساتھ یہ ہجرت کر لیا کرتے تھے۔ مصر میں جا کر فارغ شدہ 12 علماء ہیں جو فیملی کے ساتھ جا کر فارغ ہوئے، پڑوس ملک سے فارغ شدہ وہاں کے بھی علماء ہیں ماشاءاللہ، وہ تمام احباب اپنے فیملی کے ساتھ دین کا کام کر رہے ہیں۔ 80 علماء کرام سال لگائے ہوئے ہیں، مدارس بڑے اور چھوٹے ماشاءاللہ پورے ملک میں وافر مقدار پر ہے، اور جو قابل فراغت مدارس ہیں، بڑے مدرسے جہاں پر بخاری تک تعلیم ہوتی ہے، وہ 5 مدرسے ہیں جہاں پر ماشاءاللہ طلباء 2000 زیادہ سے زیادہ، جو بڑا مدرسہ ہے قرب التا میں 2000 طلباء پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، وہاں عجیب ماحول ہے، اور سلطان شاہ جتنا بڑا ہے اتنی بڑی انہوں نے مسجد بنائی، اور حیرت کی بات یہ انہوں نے سنایا یہ پوری مسجد جو تعمیر ہوئی ہے صرف طلباء اور اساتذہ اور طلباء کے رشتہ دار بنائے ہیں، اور اس کے علاوہ یہ بھی سننے لگے پوری مسجد باوضو بنائی گئی ہے، جس کی وجہ سے وہاں کی نورانیت، وہاں کی روحانیت کا یہ حال ہے۔ رمضان المبارک میں ایک بڑا مجمع دعوت کے ساتھیوں کا اعتکاف کے لیے آتا ہے، اور وہاں جو بھی وقت لگاتے ہیں، وقت لگانے کے بعد 10 دن معمول ہے ان کا کہ اس مسجد میں آ کر اعتکاف کرتے ہیں، جس کے ساتھی یہ کہنے لگے کہ جماعت میں جانے سے پہلے بھی بعد بھی کچھ ساتھی آتے ہیں 3 دن یہاں اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، اور اعتکاف میں بیٹھ کر خاموش اعتکاف میں نہیں بیٹھتے، پورا جو کچھ بھی ان کا اشکال ہے، ڈاؤٹ ہے، مسائل معلوم کرنا ہے، علماء کرام سے معلوم کرتے ہیں، اور ماشاءاللہ پورا سال مسجد عبادت سے آباد ہے، معتکفین سے آباد ہے، اور جماعتوں کی ماشاءاللہ کافی نقل و حرکت، مستورات میں بھی کام بہت اچھا ہوا، اور خواتین جذبہ بہت زیادہ ہے۔ ہمارے خواتین تو کہنے لگے کہ کوئی بھی خاتون آتی ہیں تو وہ اپنے حالت سنا کر، اپنی بے بسی سنا کر، اب کبھی بھئی گھر میں کوئی نماز پڑھتا ہے تو کوئی نہیں پڑھتا، یہ بیچاری اس کے سلسلے میں کیا کرنا کیا نہیں کرنا، اتنے مسائل کو لے کر آتے ہیں، ہر ایک آنسو بہا کر جاتے ہیں، اور خدمت تو ماشاءاللہ ان کا بے مثال خدمت ہے، ان کی خدمت واقعتاً وہ قابل تعریف ہے۔ ساتھی ایک مرتبہ عرض کرنے لگے بھئی جماعتیں جب آتی ہیں ہمارے اندر روحانیت پیدا ہو جاتی ہے، 6 مہینے تک ہم لوگ حرکت میں رہتے ہیں، مستورات کی جماعتیں کم آتی ہیں اور کم ان کا رخ بنتا ہے۔ ہمارے رخ جو بنایا گیا وہ پہاڑوں پر سے بھی بنایا گیا، 60-70 کلومیٹر صرف پہاڑوں پر بالکل کنارے سے گاڑیوں کو گزارا گیا، اور پورا 60 کلومیٹر کا سفر گاڑی دھول سے بھری ہوئی تھی، دھول ہی دھول۔ جب ہم لوگ بہرحال وقت لگا کر واپس آئے، ساتھی کہنے لگے کیا آپ خزرمند میں وقت لگائے؟ فرمایا ہاں وقت لگائے۔ خزرمند کا سفر ہوا؟ ہاں خزرمند کا سفر ہوا۔ سب کی طبیعت ٹھیک تھی، اللہ کا فضل ہے، سب تیار ہو گئے خزرمند کا۔ بار بار پوچھا، میں نے پوچھا کیوں؟ کہا ہماری ملکوں کی جماعتیں وہاں جانے تیار نہیں ہوتی، اس علاقوں میں جانے تیار نہیں ہوتی، اگر ہم رخ بھی طے کر دیں 2 دن میں واپس آ جاتی ہیں، اور آپ کی جماعت ماشاءاللہ مستورات کے رہ کر سفر کی۔
ہم نے کہا بھئی ہم لوگوں کو تو سفر کرنا ہمارے بزرگوں کی طرف سے ہدایت ہے، جہاں ڈال دیا جائے کام کیا جائے، بس کام اصل مقصود ہے۔ کا فرمایا جا کر ہمارے بزرگوں کو خصوصاً ہمارے فاروق بھائی کا نام لے کر انہوں نے کہا سلام سنانا اور حضرت سے کہنا بار بار بنگلور کی مستورات کی جماعتیں بھیجیں، اس لیے کہ بھئی یہاں کی جماعتیں ماشاءاللہ کافی جفاکش ہیں اور ماشاءاللہ سنجیدہ ہیں اور سوجھ بوجھ، اور وہاں فون سے اتنی نفرت ہے کہ دعوت کے ساتھی جماعت کے خروج میں فون اگر لے کر چلتے ہیں اس ساتھی کو یا تو کہتے فون دے دیجئے، نہیں تو ساتھی کو بھی واپس بھیج ڈالتی، پورے جماعت کا ماحول خراب ہونے نہیں دیتے۔ مستورات میں تو فون نکالنا وہ گویا یوں سمجھیے انتہائی عیب ہے، ہرگز فون نہیں رکھنا چاہیے اپنے پاس۔ تو وہ صاف کہہ دیے، میں نے کہا ان کو بھئی فون ہمارے پاس ہے، یہ فون نہیں ہے، یا اس میں قرآن ہے، حزب الاعظم ہے، دیگر کتابوں کا مطالعہ ہے، یہ بات کرنے کے لیے فون نہیں ہے۔ فرمایا مولانا عرض یہ ہے کہ ہمارے یہاں فون جو ہی دیکھتے ہیں ان کی بات کی طرف لوگ توجہ نہیں دیتے، وہ یوں سمجھیں گے کہ بھئی یہ بے اصولی والے ہیں، بے اصولی والوں سے ہم کیا توجہ سے بات سنیں۔ تو اتنی زیادہ ماشاءاللہ اصولوں کے بڑے پابند۔ مجھے حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ کا وہ قول یاد آیا، جب اصول کے ساتھ کام کیا جاتا ہے برسوں میں آنے والا خیر اللہ تعالی دنوں میں لمحوں میں لا لے گا۔ ماشاءاللہ 30 سال میں حیرت انگیز بات ہے کہ ماشاءاللہ، اور دوسری بات وہاں آ کر آزادی ہے، ریلیجین کے اعتبار سے آزادی ہے۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ جس وقت مسجد صرف 15 تھی 2021 میں، 2021 میں تو ماشاءاللہ مسجد اور مصلی مل کر سب کے سب 5000 کی تعداد ہو گئی، اور چرچز 25 تھے، 25 سے وہ آج بھی 20 سے 600۔ اور قرب الطاع کے مدرسے میں جانے کے بعد کہنے لگے اس سے لگ کر ایک چرچ ہے، وہ ایک خاتون کی ہے، وہاں پر لوگ مذہب بیزار ہیں، کوئی چرچ کو آتا جاتا نہیں ہے، مذہب ہے۔ وہ عورت 1 دن 2 دن 3 دن وہ آ کر مستقل طلبہ کو دیکھتی رہی ہے کیا کرتے ہیں۔ وہ پہلے معترضہ تھی، اعتراض کرتی تھی بہت زیادہ، پھر اس کے بعد وہ خاتون کو اتنا اچھا لگا، ایک مرتبہ آ کر کہنے لگی میرے طرف سے میں بچوں کو دعوت کرنا چاہتی ہوں، کیا قبول ہے؟ خوشی کے ساتھ محترم صاحب نے کہا بھئی ہمیں تو منظور ہے، بڑی خوشی کی بات ہے، آپ دعوت کیجئے۔ دعوت کی اور کہنے لگی میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا چاہتی ہوں۔ کہا بالکل بیٹھ کر کھائیے، بیٹھ کر کھانا کھائی، اور اتنا روئی کہنے لگے آپ لوگ بڑے اچھے لوگ ہو، کتنا آپ کے اندر انسیت ہے، اپنائیت ہے، آپ نے یہ بھی نہیں سوچا کہ میں آ کر غیر مذہب والی ہوں، آپ مجھے الگ بٹھاتے تو میں یوں سمجھیں گی کہ یہ لوگ ہمیں یوں سمجھے کہ بھئی یہ اچھوت سمجھتے ہیں، مسلمان اپنے ساتھ نہیں جوڑتے۔ لیکن ماشاءاللہ آپ کے اس سے میں بہت متاثر ہوئی۔ میں ایک درخواست کرتی ہوں، میں چرچ آپ کو وقف کرنا چاہتی ہوں، اس میں مدرسہ چلائیے۔ پورے چرچ اس نے وقف کر دیا۔ حضرت نے بتایا عمارت، کہا آج ہم نے اس کو دارالقرآن بنا دیا، تو آج بھی چرچز وغیرہ جو بھی ہیں وہ خالی ہیں، مساجد ماشاءاللہ بڑھتی جا رہی ہیں۔ مقامی ساتھیوں کو کھلی اجازت ہے مدنی ترتیب پر کام کرنے کی، ماشاءاللہ وہ لوگ خوب مدنی ترتیب پر کام کرتے ہیں۔ جب باہر کی جماعتیں آتی ہیں وہاں مکی ترتیب پر کام کراتے ہیں اور پرانی خواتین ہی کو جوڑتے ہیں اور وہاں پر جاتے جاتے وہ بھئی جماعت کچھ اور ذہنیت کی بھی آ گئی تھی، تو حضرت نے بتایا تھا کہ اس مسئلے کو نہیں چھیڑنا، ہم نے چھیڑا ہی نہیں، ہم نے اس کو بتایا ہی نہیں۔ لیکن علماء جب ہم لوگ تکمک ایک علاقہ ہے وہاں پر پہنچے تو وہاں کے علماء نے میں کھانا کھاتے ہوئے وہاں تو کھانا بالکل معمولی ہے، ڈاکٹر صاحب بھی سنائے ہوں گے، بالکل معمولی دال دیکھنے کو آنکھیں ترس گئی تھیں، زبان بھی بیچاری بار بار مطالبہ کرتی تھی، کبھی کبھار انڈین کچھ مسالہ مل جائے، یہاں سے اچار لے کر گئے تھے، اس کو زبان پر رکھ کر تسلی دے دیتے بھی یہ انڈین ہے، ذرا آپ تسلی کے ساتھ رہیں، انشاءاللہ عنقریب فتوحات کھولیں گے۔ تو ہمارے خواتین نے کہا جو ہی ہم اترے ایئرپورٹ میں ہمارے شرط لگائے فوراً مسال ڈوسا کھلانا،
تو ہم نے کہا بھی آپ کی یہ شرط منظور ہے، ضرور کھلائیں گے. اتنا زیادہ بہرحال کہاں کھانا بہت قیمتی ہے، بہت لذیذ ہے ان کے اعتبار سے، لیکن ہم لوگوں کو بہرحال یہ جو میں نے بتایا کہ خواتین، ڈاکٹر صاحب بھی اشارہ دیے تھے کہ ڈاکٹروں میں بھی ہم گئے، ساتھیوں نے ماشاءاللہ خوب ملاقاتیں کرائی ہمارے ساتھی کی. اور ایک وہ جو قربلتا جگہ ہے وہاں پر ایک لڑکیوں کا ماشاءاللہ ہاسٹل ہے، وہ ہاسٹل میں جانے کا وہاں کے ساتھی آتے رہے، ملاقاتیں کراتے رہے. انہوں نے کہا، انہوں نے خود درخواست کی، ہماری بہنیں چاہتی ہیں آپ سے کچھ بات سنیں دین کی براہ راست. کہا کہ بھئی کیا ترتیب بنے گی؟ تو انہوں نے کارگزاری میں بتایا تھا کہ ہم 2 خاتون گئے تھے اور جا کر وہاں پر خواتین کو ان بچیوں کے پاس بھیج دیا، انہوں نے نظام بنایا، پھر بیٹھ کر کچھ بات ہم نے کار میں کیا. تو ہم نے کہا کہ بھئی وہاں تو ہم براہ راست نہیں کر سکتے، کار میں البتہ بیٹھ کر فون کے ذریعے سے ہم بات کریں گے، وہاں لاؤڈ اسپیکر میں ان کو بات سنا دینا. ماشاءاللہ ہمارے خواتین گئیں. جانے کے بعد میرے عزیز دوستو، کام جو ہے ہمارا بڑی رحمت اور محبت سے چلتا ہے. ہماری بہنوں نے، انہوں نے بات کے بعد، ہمارے بیان کے بعد، ترغیب کے بعد، جب انہوں نے اکرام کے طور پر بریانی رکھا، ان کے یہاں بنائی ہوئی، اٹھا کر ایک لقمہ کھلایا. اتنے زار و قطار بچیاں رونے لگی. ہمیں ہماری ماں یاد آ گئی، ہمیں ہماری نانی یاد آ گئی. آج تک یہ جگہ ایسے لاوارث کے طور پر ہم پڑے ہوئے ہیں، کوئی ہمیں پوچھنے والا نہیں. انہوں نے بڑے ہی رو کر یہ درخواست کی، آپ جا کر یہ درخواست کرنا کہ جماعتیں آتی رہیں. آپ کی جماعت آئی تھی ڈاکٹر صاحب کی، فرمایا کہ انہوں نے جب ترغیب دی اس کا اثر ماشاءاللہ کئی مہینوں. ہمارے ڈاکٹر صاحب لڑکیاں مختلف علاقوں کی تھیں، یعنی راجستھان کی بھی تھیں، میوات کی بھی، ہندوستان کی پوری، اور پڑوس ملک کی بھی تقریباً 36 لڑکیاں تھیں. پڑوس ملک کی 11 اور بقیہ ہندوستان کی لڑکیاں، اور اس میں بنگلہ دیش کی 4 لڑکیاں تھیں. اور انہوں نے ہمارے مذاکرے کے بعد باقاعدہ جماعت سے ملنے کے لیے آئیں 11 خاتون، اور آ کر ایک دن گزاری، اور انہوں نے مطالبہ کیا ہماری واپسی کی بات بھی کریں. تو ان کے مطالبے پر ماشاءاللہ جماعت کی واپسی کی بات بھی ہوئی. اور ہم نے ساتھیوں سے کہا بھئی ان کے اندر ہم نے ساتھیوں سے یہ کہا کہ صرف آپ اتنی ترتیب بنائیں کہ اس جماعت کے پاس مہینے میں 1 مرتبہ جائیں اور بات کریں. تو ہم نے ساتھیوں سے درخواست کی. تو حضرت سے بھی یہی گزارش ہے کہ وہاں کے ساتھیوں کا ماشاءاللہ ایک مختصر تعداد بتا دیتا ہوں. وہاں کی جماعتوں کی جو خروج کا نظام ہے صرف وہ آپ حضرات سن لیں. کام کے اعتبار سے کتنا وہ لوگ آگے بڑھ گئے ہیں ذرا اس کا اندازہ ہمیں ہو جائے گا. تو یہ تو انہوں نے ساتھی جاتے جاتے یہ امانت ہمارے سامنے سپرد کی، مشورے میں آپ اس کو سنا دیا کریں. تو انہوں نے کہا 3 دن لگائے ہوئے جو ساتھی ہیں یہ آ کر صرف 4 مہینے کی کارگزاری، 4 مہینے کی یہ کارگزاری ہے، 4 مہینے کی. انہوں نے یوں کہا 3 دن لگائے ہوئے 1 مہینے کی 1830 پر 7 ساتھی ہیں جماعتیں، 1830 پر 7، 40 دن والے 30 اور 4 مہینے والے 10، 1 مہینے میں صرف. پھر مستورات کی 3 دن کی جماعت 707، 15 دن کی جماعت 30 پر 6، 40 دن کی جماعت 4 جماعتیں ماشاءاللہ نکلی ہیں. اور گھر کی جو تعلیم ہے 1 مہینے میں جو انہوں نے شروع کرایا وہ 22,180، 22,180. اور انہوں نے کہا ہفتے واری تعلیم کی جو جگہ ہے پورے ملک میں 2,170 پر 1، 5 عمل والی جو مسجد ہے وہ 1,060 پورے 5 اعمال ہوتے ہیں، اور بعض اعمال والی جو مسجد ہے وہ 2,808. اور پھر جو نئے اعمال جہاں پر مسجدوں میں شروع ہوئی ہے وہ 1,130 پر 2، جہاں پر ماشاءاللہ کام ابھی شروع ہوا ہے. تو انہوں نے فرمایا مسجد اور مصلی سب ملا کر 5,000 کل ہماری تعداد ہے. اور کل ہمارے پاس پورے ملک میں 4 ماہ لگائے ہوئے جو ساتھی ہیں قدماء جن کو کہا جاتا ہے وہ 10,990 ہیں. 40 دن کے قدماء 27,950 پر 1 ہیں. اور 15 دن مستورات میں لگائے ہوئے پورے ملک میں 3,819 ہیں. اور 40 دن لگائے ہوئے مستورات 1,590 پر 3 ہیں. اللہ تعالی ہمیں شریعت کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. خیر
بھئی ہماری جو جماعتیں ہیں ماشاءاللہ 65 مستورات کی جماعتیں 3 دن کی ہم نکالے ماشاءاللہ، ہر دن ہر دوسرے دن ہم لوگ اس کی بات کرتے تھے، اور چلے کی جماعتیں ماشاءاللہ 7 جماعتیں ہم لوگوں نے نکالی، اور 4 مہینے کی الحمدللہ 2 جماعتیں نکلیں، اور مردوں کے 3 دن کی جماعتیں تقریباً 120 نکلیں، اور جو جماعتیں مردوں کی چلے کی جماعتیں ہیں وہ ماشاءاللہ 22 نکلیں۔ اللہ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمارے اس خروج کو قبول فرمائے، اور تمام ساتھیوں کے نکلنے کے اللہ سہولتیں اور عزائم بھی پیدا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر اور احسان اللہ تعالیٰ نے اپنے ہی فضل اور کرم سے اپنے راستے میں قبول فرمایا۔